الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی بات چل رہی تھی نواسخ کی بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ نحو مقدماتی میں 10واں درس شروع ہوا تھا، 10واں ہی تھا نا جی، اور کیونکہ پیچھے سے گفتگو کس کی چل رہی تھی؟ مرفوعات کی گفتگو چل رہی تھی کہ اسم کہاں کہاں پر مرفوع ہوتا ہے۔ بتایا تھا فاعل نائب فاعل ہو تو تب مبتدا واقع ہو، اسم تب خبر واقع ہو، تب اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اور پھر افعال ان کی بحث شروع ہوئی، کائے کی بحث شروع ہوئی؟ نواسخ کی بحث مرفوعات میں کیوں شروع ہوئی؟ کیونکہ نواسخ میں کسی کا اسم مرفوع ہے، کسی کی خبر مرفوع ہے، اس لیے ہمارے مرفوعات میں شامل ہے یہ گفتگو۔ نواسخ کے بارے میں بتایا، نواسخ ناسخۃ کی جمع ہے۔ ناسخ یعنی باطل کرنے والا، نفی کرنے والا، اقرار کرنے والا۔ اور اصطلاح میں نواسخ کسے کہتے ہیں؟ کچھ کلمات ہیں جو مبتدا خبر پر آتے ہیں، مبتدا خبر کے عمل کو باطل کر کے اپنا عمل دیتے ہیں۔ سکینہ آپ نہیں بول رہی ہیں، شبوہ تھا، فہیم صاحب، اسما بولا کیجئے، ساتھ ساتھ دہرایا کیجئے۔ خالی خواب سننے سے یاد ہوتا ہے، لیکن دہرانے سے اور جلدی اور زیادہ مضبوط یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی بولا کریے، جیسے یہ لڑکے بول رہے ہیں یہاں پر آپ بھی۔ نواسخ کو کی اصطلاحی تعریف کیا؟ نواسخ کچھ کلمات ہیں جو مبتدا پر داخل ہو کر ان کے عمل کو باطل کر دیتے ہیں اور اپنا نیا عمل دیتے ہیں۔ نواسخ کو دو گروہ میں تقسیم کیا تھا، کچھ وہ ہیں جن کا اسم مرفوع خبر منصوب، کچھ وہ ہیں جن کی خبر مرفوع اسم منصوب، ٹھیک ہے۔ ان میں سے افعال ناقصہ کی گفتگو ہم نے پڑھی، جو جن کا اسم مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خبر منصوب بتایا۔ افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ 13 فعل ہیں۔ کانا، سارا، ظلا، باتا، اصبحا، اسہا، امسا، غدا، ما راہا، ما برہا، من فکا، ما داما، لیسا ہے، ما، ٹھیک ہے۔ 13 گرائے تھے، بتایا تھا ان خود افعال ناقصہ کی خود 3 قسمیں کی انہوں نے۔ کس اعتبار سے 3 تقسیم کی تھی افعال ناقصہ کی؟ کسی کا ماضی آتا ہے فقط، جیسے لیسا، لیسا، لیسو، مضارع اور امر نہیں آتا۔ کچھ ہے جن کا فقط ماضی اور مضارع آتا ہے، ما داما، نہیں ما داما نہیں، ما بداما کا خالی ماضی آتا ہے، ما فتیا، من فکا، ما بریا، 4 ہیں۔ اور کچھ وہ ہے جن کا تینوں پوری گردانیں ہوتی ہیں، جیسے کانا ہے، کانا یکون۔ پھر ایک نقطہ اس میں اہم جو بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا جو ان کا ماضی عمل کرتا ہے، کانا، سارا، ظلا، باتا، وہی ان کے مشتقات کرتے ہیں، یعنی اگر مضارع ہے تو مضارع بھی ان کا وہی عمل کرے گا، یکونو، امر ہے کن تو وہ وہی عمل کرے گا۔ بتا دیا تھا اسم کو رفع دیتے ہیں مبتدا خبر پہ داخل ہو کر، افعال ناقصہ مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں، خبر کو اپنی خبر، مبتدا کو رفع دیتے ہیں اپنا اسم کے عنوان سے، خبر کو رفع دیتے ہیں اپنی خبر کے عنوان سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد افعال قلوب پڑھے ہم نے، افعال قلوب نہیں، افعال مقاربہ پڑھے۔ افعال مقاربہ بتایا، افعال مقاربہ مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا کر، یہ بھی افعال ناقصہ کی طرح نصب دیتے ہیں خبر کو۔ اور ان کے 3 قسمیں ہیں افعال قلوب، اس افعال مقاربہ کی 3 قسمیں ہیں جو میں نے کل لکھوائی تھی، یاد ہو یہ مت لکھیے گا، کل جو لکھوا چکا ہوں وہ جی۔ افعال قلوب کی 3 قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو خبر کی امید پر دلالت کرتے ہیں، خبر کے واقع ہونے کی امید پر، کچھ وہ ہیں جو خبر کے نزدیک ہونے پر دلالت کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو شروع کے اوپر دلالت کرے ہیں افعال قلوب، ٹھیک ہے۔ اور ایک اہم نقطہ اس میں کیا تھا؟ اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ افعال قلوب کی خبر اب کہاں قلوب پہ آیا جا رہا ہے میرے، افعال مقاربہ کی خبر فقط جملہ ہوتی ہے،
جملہ مت کہیے، فقط فعل مضارع ہوتی ہے، جملہ ہوتی ہے لیکن جملہ بھی فعلیہ بھی مضارع۔ افعال یا تو پوری بات کہیے سکینہ یوسف، کہیے کہ افعال مقاربہ کی خبر ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے، وہ بھی پہلی بات تو ہمیشہ جملہ ہوتی ہے، جملے میں بھی ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے، جملہ فعلیہ میں بھی ہمیشہ مضارع ہوتی ہے۔ یا سیدھا سیدھا کہہ دیجیے افعال مقاربہ کی خبر مضارع ہوتی ہے ہمیشہ، فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں نہیں کی انہوں نے تقسیم، میں نے اشارہ کیا تھا آپ کو کیا کہ افعال مقاربہ کی خبر جو فعل مضارع ہوتی ہے تین طرح سے ہوتی ہے، یا تو ان کے ساتھ لانا واجب ہے، یا بغیر ان کے لانا واجب ہے، یا جائز ہے، یا جائز ہے چاہے ان کے ساتھ لاؤ چاہے بغیر۔ یہ تو بس دھیان میں رکھیے، یاد نہ بھی کریں، یعنی ذہن میں رکھیے کہ افعال مقاربہ کی خبر میں اگر ان دیکھیں کہیں پہ یا کہیں پہ ان نہ دیکھیں تو تعجب میں نہ پڑنا کہیں پہ ان ہے کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے جا کے آپ کو تفصیلی بحث اور اگلی کتابوں میں آئے گی۔ تو افعال مقاربہ پڑھ لیا ہم نے۔ افعال مقاربہ کچھ ہیں جو خبر کے نزدیک ہونے پر دلالت کرتے ہیں، جی قریب پر دلالت کرتے ہیں کہاں ہے، اور کچھ ہے جو امید پر، عسیٰ زید ان یتوبہ، امید ہے کہ زید توبہ کر لے، کچھ وہ ہے جو طفق زید یشرع، تک نہیں طفق زید یقرأ، زید نے پڑھنا شروع کیا، پڑھ لیا۔ پر تو نواسخ کو جو تین گروہ میں تقسیم کیا تھا، نواسخ کو جو تین گروہ میں تقسیم کیا تھا، فضا آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ نواسخ کو جو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا، علیکم السلام، نواسخ کو تین حصوں میں تھوڑے تقسیم کیا تھا، نواسخ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ کچھ وہ ہے جن کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اس میں سے ہم نے افعال ناقصہ پڑھ لیے، ٹھیک ہے، اور افعال قلوب پڑھ لیے۔ قلوب کیوں رٹا ہوا ہے؟ افعال مقاربہ، افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال ناقصہ، افعال، یعنی نواسخ کو جو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، پہلے گروہ میں کون سے والے نواسخ تھے؟ وہ جو اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ان میں ایک افعال ناقصہ، ایک افعال مقاربہ، اور ایک ہے حروف شبیہ لیسا، حروف شبیہ لیسا۔ کیا مطلب ہے حروف شبیہ لیسا؟ یعنی وہ حروف جو لیسا کی طرح ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ما ہے، لا ہے، ان ہے، ایک ان نافیہ بھی آتا ہے، ما اور لا اور ان، یہ بھی حروف شبیہ لیسا، ما اور لا اور ان بھی افعال مقاربہ، افعال ناقصہ ہی کی طرح مبتدا خبر پہ داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بناتے ہیں، مبتدا کو اسم بنا کر اسے رفع دیتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا کر، ٹھیک ہے جی۔ مثلا آپ دیکھیں قرآن میں دیکھا ہوگا آپ نے، ان ھذا بشرن، ان ھذا بشرن، دیکھیے ھذا بشرن تھا، ھذا بشرن، ھذا مبتدا تھا، آپ کہیں گے مبتدا تو مرفوع ہوتی، ھذا کہاں مرفوع ہے؟ کیونکہ ھذا مبنی ہے، ھذا مبنی ہے، یاد ہے آپ کو، بدلتا نہیں ہے، عوامل کے بدلنے سے بھی محلاً مرفوع تھا، اور بشرون لفظاً مرفوع تھا، لیکن اب ان آ گیا، اب یہ اس کا اسم ہو گیا، یہ محلاً مرفوع، محلاً مرفوع، کیونکہ یہ کیوں مرفوع ہے؟ یہ پہلی بات تو مرفوع کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے، اور محلاً مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، اور یہ اصلاً مرفوع کیوں ہے؟ یہ ھذا ان کا اسم، ان کا اسم ہے، یہ ان کا اسم ان ہے، یہ اس کی، اور یہ منصوب خبر ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ تو افعال نواسخ کو جو مائک بند کرا لے، یہ مائک سے جو ہے آواز کٹ جا رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مائک بند کر لیجئے، فضا یہاں سے مائک بند کر لیا کریں جی، جب میں بولا کروں تب بند کر لیا کیجئے، جب میں آپ سے بولنے کو کہوں تب کھولا کیجئے جی۔ تو
नवासिब को जो दो ग्रोह में तकसीम किया था, पहला ग्रोह कि जिनका इस्म मरफू खबर मंसूब होती है, उसमें कितने ये थे? तीन। ये तीन अफआल नाक़िसा, अफआल मुक़ारबा और हुरूफ शबीबे लैसा। देखें, पहली बात तो इनमें तीनों में ये दो अफआल है, फेल है, और ये हर्फ है। ठीक है, ये क्या अमल है इन तीनों का? इनके नवासिख में जो ये तीन नवासिख हैं, तीन नवासिख हैं, इनका अमल क्या है? मुब्तदा खबर पर दाखिल होता है, मुब्तदा को अपना इस्म बनाकर रफा देते हैं, खबर को अपना खबर बनाकर। फर्क यह है कि फकत अफआल नाक़िसा और हुरूफ शबीबे लैसा की खबर मुफरद भी हो सकती है, जुमला भी हो सकती है, शिबे जुमला भी। मुफरद में भी मुफरद जामिद भी हो सकती है, मुश्तक भी हो सकती है। जुमला होगी तो खबरिया भी हो, जुमला इस्मिया भी हो सकती है, और शिबे जुमला में जार व मजरूर और ज़र्फ़ हो सकती है। लेकिन अफ़आल मुक़ारबा की खबर फक़त मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे, खबर फ़ेल मुज़ारे। मुतवज्जिह तो हमने ये, अब ये हुरूफ शबीब लैसा, यानी वो हुरूफ जो लैसा की तरह हैं, इनको ये नाम क्यों देते हैं हुरूफ शबीब लैसा? सीधा सीधा कहते थे माला इन, कहा इनका नाम हुरूफ शबीब लैसा इसलिए है कि लैसा ही की तरह है, लैसा ही की तरह रफा नस्ब देते हैं, इसलिए इनको हुरूफ शबीब लैसा कहा जाता है। हुरूफ शबीब लैसा। तो नवासिब को जो दो ग्रोह में तकसीम किया था, पहला ग्रोह जिनका इस्म मरफू खबर मंसूब, वो ये तीन नवासिब हैं, इनका अमल एक सा है, बस इनमें ये फर्क है कि इनमें अफ़आल मुक़ारबा की खबर फ़क़त फ़ेल मुज़ारे होती है, और इनकी खबर दोनों की हुरूफ शबीब लैसा और अफ़आल नाक़िसा की खबर वही खबर जैसे मुब्तदा की खबर है। तीन का 6 हो गई। मुफरद में भी जामिद मुश्तक, जुमला में भी जुमला इस्मिया फ़ेलिया, और शिबे जुमला सीधा मजरूर। ठीक है, देखें नवासिख, फिर से पढ़ते हैं, दर्स को दोहराते हैं। नंबर 2 क्यों पढ़ा हुआ है नवासिख के आगे? ये नवासिख का दूसरा दर्स है, वैसे 10वां, नवासिख का दूसरा। अफ़आल मुक़ारबा व हुरूफ शबीबे लैसा। अफ़आल मुक़ारबे फारसी पढ़ रहा हो ना तो मुक़ारबे कहिए, हाँ वैसे कहिए अफ़आल मुक़ारबा, मानंद अफ़आल नाक़िसे, अफ़आल नाक़िसा ही की तरह पर सर मुब्तदा व खबर दरामद, मुब्तदा और खबर पर आते हैं। वह इस्म रफ़, इस्म को रफ़ और खबर को नस्ब हैं। वह बस से दस्तेअंद, और 3 ग्रोह में हैं ये, कौन? अफ़आल मुक़ारबा। पहला ग्रोह, दूसरा ग्रोह, तीसरा ग्रोह। पहला गिरोह अफ़आली के पर नज़दीक बूदने वक़ूअ खबर, खबर के वक़ू यानी वाक़े होने के नज़दीक होने पर दलालत करते हैं कि खबर नज़दीक है। जैसे अफ़आल क़ुलूब जो खबर के वाक़े होने के नज़दीक होने पर दलालत करते हैं, कौन कौन से हैं वो? कादा, करबा, औशका। मिसाल आप दे सकते हैं, मसलन औशका ज़ैदुन यजलिसु, मसलन नजदीक है कि ज़ैद बैठ जाए, नजदीक है कि ज़ैद बैठ जाए। 2 अफ़आली के बर उम्मीदवारी निस्बत में वक़ूअ खबर, वो अफ़आल के जो खबर के वाक़े होने की उम्मीद पर दलालत करते हैं। जैसे उनमें क्या क्या है? असा, हरा, इखलौलका। आप कहिए असा ज़ैदुन वाले, यक़रा उम्मीद है कि ज़ैद पढ़ ले। तीसरा कौन से है? वो अफ़आली के बर शुरू कर देने अमल दलालत में गुनान, वो अफ़आल मुक़ारबा के जो काम के शुरू करने पर दलालत करते हैं। वो अफ़आल क़ुलूब मुक़ारबा कौन कौन से? शरआ, तफ़क़ा, जअला। आप कहीं जअला ज़ैदुन यक़रा, ज़ैद ने पढ़ना शुरू किया, या शरआ कह लीजिए या तफ़क़ा। नुक्ते खबर अफ़आल मुक़ारबे हमवारे, ये पढ़ाया था कल। अफ़आल मुक़ारबा की खबर सकीने, सकीने जी आगा। खबर अफ़आल नाक़िसे हमीशे फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे।
کادل ولدو یغرقو، کادل ولدو یغرقو، نزدیک ہے کہ لڑکا ڈوب جائے۔ الولدو مرفوع ہے کیونکہ کادا کا اسم ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے۔ یغرقو فعل ہے، ہوا اس کے اندر فاعل ہے، فعل اور وہ ہوا محلاً مرفوع ہے کیونکہ ضمیر ہے اور فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، تو فعل و فاعل جملہ فعلیہ، کادا کی خبر ہے، محلاً منصوب ہے۔ اخلو لق المذنب ان یتوبا، امید ہے کہ گنہگار توبہ کر لے، ٹھیک ہے۔ مذنب اخلو لق کا اسم ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے۔ ان یتوبا فعل مضارع منصوب، علامت نصب فتحہ اور عامل نصب ان، ہوا اس کے اندر فاعل ہے، محلاً مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے، فعل و فاعل جملہ فعلیہ، خبر ہے اخلولق کی، منصوب ہے محلاً، کیوں؟ کیونکہ جملہ مبنی کلمے کے حکم میں ہوتا ہے۔ ترکیب دیکھیے، ترکیب کیسے کریں گے جو میں نے کل کرائی تھی آپ کو، کادل، جملہ آپ کے سامنے آ جائے ایسے کر کے، کادل ولدو یغرقو، ایسے لکھا ہو کادل ولدو یغرقو، یہ جملہ ہے، تو آپ اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ آپ سے کوئی کہے ترکیب کرو تو ویسے بتا دیجئے، بولنا ہو تو بہت آسان ہے، ایسے کہیں کادا یوں، ولد یوں اور فلا یوں، جب لکھنا ہو تو ایسے لکھیے گا، کادا پہلے، الولدو پھر، اس کے بعد یغرقو۔ کادا افعال مقاربہ، کادا افعال مقاربہ میں سے ہے، مبنی بر فتح ہے۔ الولدو اس میں کا، دیکھیے امتحان میں جو آپ بیچ بیچ میں کیسے بھی لکھ دیتے ہیں نا، پتہ ہی نہیں ایک ہی لائن میں سب لکھ دیتے ہیں، آپ کچھ کتاب سے بھی سیکھا کریں، ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی، خود بھی اس کی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کادل ولدو یغرقو ایک جملہ تھا، ٹکڑے کر کے انہوں نے ایک ہی لائن میں نہیں لکھا کہ وہیں کو لکھ دیتے کادا افعال مقاربہ میں سے مبنی بر فتح اور یہیں کو لکھ دیتے الولدو کادا کا اسم اور مرفوع اور یہیں کو گھساتے چلے جاتے، نہیں، ولدو آگے لکھیے، الولدو اس کادا کا اسم مرفوع، تاکہ امتحان کی کاپی چیک کرنے والا چڑ نہ جائے، ورنہ چڑ جاتا ہے بھائی کہاں کو کیا کیا لکھ رکھا یہ ڈھونڈتے میں۔ الولدو کادا کا اسم مرفوع ہے، علامت رفع آن، اس کے علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ یغرقو، یغرقو دیکھیے فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ یغرقو کیوں مرفوع ہے؟ عامل سے خالی ہے، عوامل نصب و جزم سے خالی ہے، اور جب فعل مضارع عوامل نصب و جزم سے خالی ہو تو مرفوع ہوتا ہے، نہ تو اس کے اوپر کوئی نصب دینے والا عامل ہے نہ جزم دینے والا، اس لیے مرفوع ہے۔ علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ، ہوا اس کے اندر فاعل ہے، پوشیدہ ہے، لیکن وہ ہوا کی علامت کیا ہے؟ اعراب کیا ہے؟ محلاً مرفوع۔ پہلی بات تو مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ ہوا یغرقو کا فاعل ہے، مرفوع اس لیے مرفوع ہے۔ تو محلاً کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ ہوا ضمیر ہے، ضمیر مبنی ہوتی ہے، اس لیے محلاً مرفوع ہے۔ اب فعل و فاعل بنا فعل یغرقو، یغرقو با فاعل آن، فعل یغرقو اپنے فاعل کے ساتھ یہ جملہ فعلیہ رتش، ایک جملہ فعلیہ بن گیا، جملہ فعلیہ خبر برائے کادا واقع شدہ، کادا کی خبر واقع ہوئی ہے، محلاً منصوب ہے، کیوں محلاً منصوب ہے؟ اس لیے کہ جملہ جو ہے وہ مبنی کلمے کے حکم میں ہوتا ہے، اس کا اعراب ہوتا ہے۔ سکینے، فہیم صاحب، آغای فہیم، اسما، فضا، ہستی، شما، بلے، اب یہ بات ہماری افعال مقاربہ کی بلے ختم، تمام شد۔ اب حروف شبیب لیسا، حروف شبیب لیسا سے حرف، تین حرف کون کون سے؟ ما، لاؤ، ان، سے حرف ما، لاؤ، ان برسر مبتدا و خبر درآمد، مبتدا خبر کے اوپر آتے ہیں، وہ مانند افعال ناقصہ اور افعال ناقصہ کی طرح مبتدا را بے عنوان اسم خود، مبتدا کو اپنے اسم کے عنوان سے را، اور خبر را، خبر کو بے عنوان خبر خود اپنے خبر کے عنوان سے نصب میدہ ہے، خبر کو نصب دے دی۔ مضاہ ظالمن، مضا اس میں جملہ کیا تھا؟ اللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، لہذا ما اس کو پر آیا مبتدا خبر پہ، عمل کو باطل کیا، اللہ کو اسم بنا کر رفع دیا، مضاہ ظالمن کو، ظالم کو اپنی خبر بنایا، رفع دے دیا، ہو گیا کیا؟ اللہ ظالمن، اللہ ما کا اسم ہے،
مرفوع ہے علامت رفع ضمہ، ظالمان ما کی خبر ہے، منصوب ہے علامت نصب فتح ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ ترکیب دیکھیے آپ کے سامنے ایسا جملہ آ جائے بنا ہوا امتحان میں یا کہیں بھی، یا قرآن پڑھتے ہوئے یا کچھ عبارت پڑھتے ہوئے، ان ھذا بشرن، یا آپ سے کوئی امتحان میں کہے اس کی ترکیب لکھیے، تو آپ یہ مت کیجیے کہ کہیں کو گھساتے چلے جائیں ایک ہی لائن میں، ایسے الگ الگ کر کے۔ ان از حروف شبیب لیسا، شبیب لیسا والے حروف میں سے ہے، مبنی بر سکون ہے، دیکھیے نون ساکن ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، مبنی بر سکون ہے، دیکھیے ھذا مبنی بر سکون ہے، اس میں ان ہے، ان کا اسم ہے، اور ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے تو پھر یہ کہاں مرفوع ہے؟ محلاً مرفوع ہے کیونکہ مبنی۔ بشرن ان کی خبر ہے، خبر ان و منصوب ہے علامت نصب آن، اس کی علامت نصب کیا ہے؟ فتح ہے، فتح ہے اس کی علامت نصب۔ ٹھیک ہے جی، آئیے سبب نامگزاری، نامگزاری کا سبب، علت، وجہ، ان حروف کو حروف شبیب لیسا کہا گیا ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ حروف شبیب لیسا۔ کیوں رکھا گیا یہ نام ان کا؟ ان حروف از نظر عمل، یہ حروف عمل کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ عمل کے اعتبار سے، یعنی رفع و نصب دادن، رفع و نصب دینے کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے، خالی لفظ عمل کی وجہ سے نہیں، ساتھ میں معنی بھی، ساتھ میں یہ حروف عمل کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے، عمل اور معنی کے اعتبار سے، عمل یعنی رفع اور نصب دینے کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے، شبیہ لیسا حسن لیسا کی شبیہ ہیں، مثل ہیں، جیسے ہیں، بدین جہت، اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کیونکہ لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں اور معنی بھی ان کے وہی ہیں، اس وجہ سے آنہارا ان حروف کو حروف شبیب لیسا نامید ان حروف کو حروف شبیب لیسا نام رکھا ہے۔ متوجہ شدید آگئی فہیم، آگئی علی اصغر، غلام علی، چراغ، ساجد، شارب، مہدی حسین، فرقان، متوجہ شدید اسما، فضا، سکینے، بلے آوا۔ جی اگر آپ سے کوئی پوچھے حروف شبیب لیسا کو حروف شبیب لیسا کیوں کہتے ہیں تو کیا کہے گی سکینہ؟ کیونکہ ان کے معنی بھی لیسا کی طرح ہے اور ان کا عمل بھی۔ دیکھیں آپ کہیں لیسا زید القائمان، زید کھڑا نہیں ہے، زید نہیں کھڑا ہے، اور ماللہ ظالمن، اللہ ظالم نہیں ہے، نہیں وہی معنی ہے، نہیں ہے۔ لیسا زید القائمان، زید کھڑا نہیں ہے، ما زید القائمان، زید کھڑا نہیں ہے، چاہے لیسا زید القائمان چاہے ما زید القائمان ایک ہی بات ہے، معنی وہی ہے، اور اصل لفظ وہ بھی وہی ہے، عمل بھی۔ اب دیکھیں تمرین پہ آئیے، پرسشو تمرین، یہ کل آپ حل کر کے، کل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کل کو یہ شنیچر کو تو صرف مقدماتی کتنی ہیں، صرف مقدماتی کے کتنے درس بول رکھے ہیں میں نے؟ 5، آپ 6 اچھے سے یاد کر کے آئیے گا، بلکہ 7 فعل مضارع بھی 7 اچھے سے۔ اور اب کیونکہ نحو مقدماتی اب سے 4 دن بعد ہوگی، 5 دن بعد، تو اس 5 دن میں آپ کو 3 درس اچھے سے یاد کر کے آنے ہیں نحو مقدماتی کے، اور مجھے یاد دلانا جی شروع کے 3 درس، سمجھ رہی ہیں سکینہ؟ بلے آوا جی فضا اور اسما، آپ لوگ نحو مقدماتی کے پلے لسٹ میں جا کے شروع کے 3 درس کی پریکٹس کرنا اور مجھے یاد دلانا۔ جی جی شروع کے 3 درس کی پریکٹس کر کے آنا اور مجھے یاد دلانا کہ آنے والے جو نحو مقدماتی کے 3 دن ہوں گے، میں ان 3 دن میں صرف سنوں گا، ریکارڈنگ نہیں ہوگی، صرف سنوں گا تاکہ آپ لوگوں کی تیاری بھی ہوتی چلے۔ غنچہ آئی تھی، ٹھیک ہے؟ 3 درس شروع کے، لیکن اگر 3 درس شروع کے میں نے بولے ہیں سننے کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10واں دیکھو ہی مت، 10واں تو پریزنٹ ہے نا، چل رہا ہے، اسے تو دیکھنا ہی۔ شروع کے 3 درس یاد ہے نا فضا؟ آغا جی پرسشو تمرین، پرسشو تمرین، افعال مقاربے بر چند دستیان، افعال مقاربہ کتنے گروہ میں ہیں؟ 3۔ افعال نواسخ نہیں کہہ رہے ہیں یہاں پہ، افعال مقاربہ، کچھ وہ جو خبر کی امیدواری پہ، کچھ وہ جو خبر کے نزدیک واقع ہونے پر دلالت کرتے ہیں، کچھ وہ جو شروع پر۔ ہر ایک کے لیے مثال دیجیے، آپ مثال دے دیجیے گا۔
خبر. اور دیکھیں نحو اور صرف مقدماتی میں یہ قاعدہ آپ یاد رکھ لو، ذہن میں بٹھا لو. ایگزام میں اگر سوال آ رہا ہے کوئی سا بھی، اگر اس میں نہ بھی لکھا ہے نا مثال دو، تو مثال ہوتی ہی ہے، مثال تو دینی ہی پڑے گی. یہ ایسی علم ہے، وہ ہے یہ صرف مقدماتی نحو مقدماتی، کہ اگر سوال لکھنے والا امتحان میں نہ بھی لکھے نا کہ فلاں فلاں چیز کو بتاؤ مثال کے ساتھ، یہ نہ بھی کہے نا تو آپ کو دینی ہی چاہیے، دینی ہی پڑے گی. خبر افعال مقاربے، افعال مقاربہ کی خبر با خبر افعال ناقصے 6 فرق دارد. افعال مقاربہ کی خبر کا افعال ناقصہ کی خبر سے کیا فرق ہے جی سکینہ؟ آغا افعال مقاربہ کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے، اور افعال ناقصہ کی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی، شبہ جملہ بھی. اب مفرد بھی جامد مشتق، جملہ بھی جملہ اسمیہ فعلیہ، شبہ جملہ بھی ظرف اور جازم. نواسخی کے وہ نواسخ کے جو رفع اسم، اسم کو رفع، نصب خبر، خبر کو نصب دیتے ہیں 6 تعداد ہستند. وہ نواسخ جو اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں کتنے ہیں؟ 3 ہیں وہ نواسخ: افعال ناقصہ، افعال مقاربہ اور حروف شبیبہ. خود ان کی کئی قسمیں ہیں. خود نواسخ کیوں بھائی؟ وہ نواسخ جو اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں وہ 3 ہیں: افعال ناقصہ، افعال مقاربہ اور حروف شبیبہ لیسا. اور اگر ویسے ایک ایک کر کے گنو تو افعال ناقصہ خود 13 ہیں، افعال مقاربہ بھی 9 ہیں، حروف شبیبہ لیسا بھی 3 ہیں. لیکن یہاں پوچھ رہے ہیں وہ نواسخ جو اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں وہ 3 ہیں: افعال ناقصہ، افعال مقاربہ اور حروف شبیبہ اسما فضا. سمجھ گئیں؟ وچے مقدار ازانا فعل، وچے مقدار حرف. ہاں یہ بھی بتانا ہے اسی میں. وہ نواسخ جو اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں کتنے ہیں؟ 3 ہیں. یا تو کون سے؟ افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، حروف شبیبہ لیسا. اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 13 افعال ناقصہ، 9 افعال مقاربہ. 13 اور 9 22 اور 3 25 ہو گئے. 25. ان 25 میں سے 6 مقدار ازانا فعل، ان میں سے کتنے فعل ہیں اور کتنے حرف ہیں؟ 25 میں سے 3 نکال دو، 3 حرف ہیں: ما، لا اور ان. باقی فعل ہیں، باقی فعل، یعنی 22 فعل ہیں اور 3 حرف ہیں. حروف شبیبہ لیسا، حروف شبیبہ لیسا اس چند جہت کتنے اعتبار سے لیسا کی طرح ہیں؟ کتنی اعتبار سے لیسا کی طرح ہیں؟ 2 اعتبار سے، عمل بھی اور معنی بھی. عمل کے اعتبار سے بھی اور توضیح. نمبر 5 کلمہ معنی کلمات ذیلہ بے نویسین. نیچے کے کلمات کے معنی لکھیے. قعدہ نزدیک، قربا کے بھی شاید، سارا نہیں ہو گیا، اسبا صبح کے وقت ہو گیا، اور شکا نزدیک ہے، امید نزدیک، عصا امید، عصا دوپہر کے وقت امس ہو گیا، ممسا شام کے وقت ہو گیا، ہرا امید، ان نہیں غلط لکھا ہے. انہیں شرطیہ تھوڑی ہے، انہیں نافیہ ہے. وہ انہیں شرطیہ ہے جو ان تضریب اضریب جو اس میں پڑھا تھا آپ نے فعل مضارع مجزوم میں، جو 2 فعل کو جزم دیتے ہیں ان میں ایک ان ہے. یہ ان وہ نہیں ہے، یہ ان نافیہ ہے. تو شبیبہ لیسا. اخلاء لقا امید، ما زالانی ہمیشہ سے، ما فتح ہمیشہ سے، تفقہ شروع، جعلہ شروع. در جملے ہائی ذیل، نیچے کے جو جملے ہیں یہ ان میں کیا کرنا ہے؟ پہلے تو نواسخ مشخص کرنے آپ کو، کون نواسخ اس میں کہاں ہیں، پھر اس کی اسم و خبر بتانی ہے اور اس کی نوعیت بھی بتانی ہے خبر کی، کون سی ہے، مفرد ہے، جملہ ہے، شبہ جملہ ہے، جامد ہے، مشتق ہے، جملہ فعلیہ ہے، اسمیہ ہے، ظرف ہے، جار و مجرور، اور علامت اعراب بھی بتائیے. علامت اعراب کیا ہے؟ مثال کے طور پر نمبر 1 قرآن کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکاد البرق یخطف ابصارہم. یکاد فعل یہ ہے نواسخ میں سے، افعال مقاربہ میں سے. برق اس کا اسم ہے، مرفوع علامت رفع ضمہ ہے. یخطف ابصارہم، یخطف فعل مضارع ہوا اس کے اندر فاعل، ابصارہم اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ یکادو کی خبر. اور یکادو کس میں سے ہے؟ افعال مقاربہ میں.
انہوں نے خود دے دی بھائی دیکھو. اوہو یکادو از افعال مقاربے، یکادو افعال مقاربہ میں سے، البرق اس میں یکادو، یکادو کا اس میں مرفوع ہے علامت رفع ضمہ. یخطف فعل و فاعل جملہ فعلیہ یکادو کی خبر ہے، محلن منصوب ہے، اعراب بھی تو بتانا ہے، محلن منصوب ہے کیونکہ جملہ ہے. نمبر 2 قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکاد السماوات یتفطرن بہ منہ، بہت آسان، تکادو افعال مقاربہ میں سے ہے، مبنی بر ضم ہے، تکادو مبنی بر، کس نے کہا مبنی بر ضم؟ فعل ہے نا یہ، فعل مضارع تکادو مرفوع ہے، فعل مقارب ہے یہ. سماوات تو اس کا اس میں مرفوع علامت رفع ضمہ. یتفطرن فعل و فاعل، نون اس کا فاعل ہے نا، ضمیر یتفطرن فعل و فاعل جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے، محلن منصوب ہے. آواز آ رہی ہے نا؟ فضا، سکینہ، اسماء. عسى، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى ربکم ان یرحمکم. عسى افعال مقاربہ میں سے ہے، ربکم، ربو اس کا اس میں مرفوع علامت رفع ضمہ دکھائی دے رہا، ربو، ٹھیک ہے. ان یرحمکم پہلے، یرحم فعل مضارع منصوب ہے، یرحما فعل ہوا فاعل، کم مفعول، فعل فاعل مفعول جملہ ہے، محلن منصوب ہے کیونکہ عسا کی خبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم. عسى فعل افعال مقاربہ میں سے، اللہ اس کا اسم مرفوع علامت رفع ضمہ، ان یعفو فعل مضارع منصوب علامت رفع نصب جس میں فتح ہے، اور یہ فعل و فاعل، فعل و فاعل جملہ خبر واقع ہوا ہے عسا کی، محلن منصوب ہے. کان اللہ عفوا غفورا میں کانا فعل ناقص، اللہ اس کا اسم مرفوع علامت رفع ضمہ، عفوا اس کی خبر منصوب علامت نصب فتح. یوشک المالو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوشک المالو ان ینفذا، ینفذا یوشکو فعل مضارع ہے، کیا ہے؟ فعل مقارب، فعل افعال مقاربہ میں سے ہے، المالو اس کا اس میں مرفوع علامت رفع ضمہ. ان ینفذا فعل مضارع منصوب ہے، ان نصبیہ علامت نصب فتح ہے، اور فعل و فاعل جملہ پورا خبر ہے یوشکو کی، محلن منصوب. ٹھیک ہے، یعنی یوشکو یعنی نزدیک ہے کہ مال ختم ہو جائے. آ گئی. شرع الجیش یتحرک، شرع الجیش یتحرک، شرع افعال مقاربہ میں سے جیش اس کا اس میں مرفوع ہے علامت رفع ضمہ، یتحرک فعل و فاعل جملہ فعلیہ منصوب ہے علامت محلن کیونکہ شرع کی خبر ہے. آئیے جی. لا جاہلتن محترمتن، لا حروف شبیب لیسا میں سے ہے، جاہلتن اس کا اس میں مرفوع علامت رفع ضمہ، محترمتن خبر ہے، لفظاً منصوب علامت نصب فتح. ان الکسلان ناجحن، ان نافیہ ہے، حروف شبیب لیسا میں سے، کسلان اس کا اس میں مرفوع علامت رفع ضمہ، ناجحن اس کی خبر ہے، منصوب علامت نصب فتح. ما صدیق کا مخلصا، ما فعل نافیہ ہے، حروف شبیب لیسا میں سے ہے، صدیق مرفوع ہے اس کا اس میں علامت رفع ضمہ، کو مخلصا اس کی خبر منصوب علامت نصب فتح. سمجھ گئے نہیں؟ سکینہ جی آقا. تفقت السماء تمطرو، تفقت السماء، پہلی بات تو تفقت، تفقت کیسے ہوا؟ کیونکہ مؤنث ہے، السماء، تفقا تفقا تفقو، تفقت، تفقت السماء تمطرو، تفقا یعنی شروع ہوا آسمان برسنا، السماء تفقا کیا ہے؟ افعال مقاربہ میں سے ہے، سماء اس کا اس میں مرفوع علامت رفع ضمہ، تمطرو فعل ہے، ہوا ہے اس کے اندر فاعل ہے، فعل فاعل جملہ خبر ہے تفقت کی، محلن منصوب ہے. کیا تھا ترجمہ ہوا؟ تفقا کیونکہ شروع کے معنی میں ہے نا، آسمان برسنا شروع ہوا. آسمان کب سے برسنے لگا؟ آسمانی برستا ہے مطلب، آسمان برسنے کا مطلب پانی برسنا. اب تم راستے میں کہتے ہو کہ یہ سڑک کہاں جا رہی ہے، تو سڑک جاتی ہے، تم جاتے ہو. سڑک چل رہی ہے، سڑک چلتی ہے، تم چلتے ہو. جو کہہ رہا ہو آسمان کب برستا ہے،
کہا جاتا ہے جیسے برسات میں کیا کہتے ہیں پرنالا چل رہا ہے, جی پرنالا نہیں چلتا, پانی چلتا ہے, لیکن کہتے ہیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں آسمان برسنا شروع ہوا. جیسے آقا ڈش کھا گئے پوری. جی جی ایسے پوری کہا ڈش کھا گئے, یہاں دیکھو سکینہ پوری ڈش کھا گئی. جی حرس صحابو ان ينقشعا, جی کہیے سکینہ کہ میں تو خالی ڈش ہی کھا گئی, بہت سے لوگ تو پورا فدق کھا گئے. جی حرس صحابو ان ينقشعا. حرا افعال مقاربہ میں سے, الصحابو اس کا اسم مرفوع علامت رفع ضمہ, ان ينقشعا فعل مضارع منصوب ہے, عامل نصب کیا ہے ان نصب, علامت نصب کیا ہے فتحہ. تو ينقشع فعل ہوا اس کا فاعل, فاعل جملہ فعلیہ خبر حرا کی محلن منصوب ہے, محلن امید ہے الصحاب یعنی بادل, ان ينقشع برطرف ہو جائے, امید ہے کہ بادل ہٹ جائیں. اخلولقت المذنبۃ, اخلولقت کیوں مؤنث آیا یہ؟ اخلولقت فعل مؤنث کیوں آیا؟ کیونکہ مذنبہ گنہگار لڑکی, المذنبۃ مؤنث ہے, گنہگار لڑکی, امید ہے کہ گنہگار لڑکی ان تتوبہ توبہ کر لے. تو ان ناصب ہے, تتوبہ فعل مضارع منصوب ہے, علامت نصب فتحہ ہے, لیکن یہ فعل ہوئے اس کے اندر ہیا فاعل ہے. فعل فاعل جملہ فعلیہ خبر ہے اخلولقت کی محلن منصوب. تمرین نمبر 7, بر جملے ہائی ذیل, نیچے کے جو جملے ہیں ان کے اوپر یہ کیا افعال مقاربہ, افعال مقاربہ سے جو دل چاہے کوئی ایک داخل کیجئے اور اس کے بعد ترجمہ کیجئے, جو دل کرے وہ کوئی سا بھی افعال مقاربہ داخل کر کے ترجمہ کیجئے. الصبح یطلع, تو آپ کہیے کاد الصبح یطلع, امید ہے کہ امید یش نزدیک ہے کہ صبح طلوع ہو. اب کہہ دو صبح کا طلوع ہوتی, سورج طلوع ہوتا ہے. 2 الظالم یندم, تو آپ کہیے افعال مقاربہ داخل کیجئے. آپ کہیے شرعت ظالم یندم, ظالم نے پچھتانا شروع کیا. الشمس تشرق, طفقت الشمس تشرق, سورج نے, دیکھیے مؤنث مذکر کا دھیان رکھنا, الشمس کیا ہے مؤنث ہے, تو طفقت کہنا, طفقہ مت کہہ دینا, طفقت الشمس تشرق. دیکھیے یہاں پہ تشرق میں مؤنث فعل لائے نہیں لائے, چوتھا صیغہ یشرق, یشرقان, یشرقون, تشرق. تو آپ یہاں پر یہ خاص دھیان رکھنا کہ طفقہ مت لے آنا, کبھی مذکر لے آؤ. طفقت الشمس, طفقت الشمس تشرق, سورج نے نکلنا شروع کیا, چمکنا شروع کیا. البنتو تبکی, شرعت البنت تبکی, بھلے دیکھیے شرعت البنتو تبکی, لڑکی نے رونا شروع کیا. یہ تمرین ہے, یہ مت سوچیے گا کہ انہوں نے کرا دیا اب کیا ضرورت ہے, آپ کریے گا انہیں پریکٹیکلی. اور شروع کے 3 درس اور یہ 10واں درس میں کس دن سنوں گا؟ منگل کے دن, اور منگل بدھ جمعرات 3 دن تک آپ سے لگاتار میں اس کے درس سنوں گا. اور صرف مقدماتی کے تو 5 درس سننے ہیں, نہیں 5 کر دیتا ہوں کیونکہ یہ دونوں فضار اسماء کے لیے, تاکہ 5 درس. دن کتنے ہیں آج؟ 2-3 دن ہیں آپ کے پاس, کیونکہ شروع کے 2 تو بالکل ہی آسان ہے, پہلا دوسرا بالکل آسان, تیسرا اس لیے آسان کیونکہ اس میں صرف تقسیم گنائی ہے, اور چوتھا 5واں اس لیے آسان کہ پہلے ماضی بتائی ہے دونوں میں بس. ٹھیک ہے اسماء اور فضا؟ جی 5 درس صرف مقدماتی کے سیٹرڈے میں سنوں گا, اور ٹیوزڈے میں منگل میں نحو مقدماتی کے شروع کے 3 درس اور آخر کا یہ 10واں درس. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.